آج 2 ربیع الاول کا پہلا ہفتہ آ چکا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کی یہ لاڈلی صورت صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو 2 ربیع الاول ہفتے کے دن اس ایک قرآنی صورت کو پڑھ لیں۔ جو لوگ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، ان کے پاس موقع ہے۔ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ اور پہلا ہفتے کا دن ہے۔ صرف ایک قرآنی صورت پڑھتے ہی پہلے ہفتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ پہلے ہفتے ہی یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے، تا حیات رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ عطا فرما دے۔ تو آج اس ایک قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ۔ بہت سے لوگوں نے نحوست میں گزارا، غربت میں گزارا، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں پریشانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، چاند ظاہر ہوتا ہے، تو بہار آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ربیع الاول کے بعد بھی، یعنی ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن صرف ایک بار اس ایک قرآنی صورت کو پڑھ کر دیکھیے۔ کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے، ملنا بھی رب سے، تو پھر کیوں نہ اس ایک قرآنی صورت کو پڑھ لیا جائے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا لیا جائے۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو پھر وہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تمام جعلی پیروں فقیروں کو چھوڑتے ہوئے، تمام ٹوٹکوں کو چھوڑتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھیں، اللہ کے حضور پیش ہوں، اپنا مقدمہ، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اس ایک قرآنی صورت کو پڑھیں، اللہ سے ضد کر کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ سے آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرا یقین کریں کہ اللہ وہ ذات ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج وہ بیٹیاں جو بے روزگار ہیں، جن کے شوہر بے روزگار ہیں، جن کے بھائی روزگار ہیں، جن کے بیٹے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں۔ رزق کے لیے یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ اتنا اگر دیکھا جائے کہ موسٹ پاورفل وظیفہ، تو یہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ۔ آپ نے صرف ایک قرآنی صورت، اللہ کے ایک اسم مبارک اور ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں وظائف قرآن سے لیے گئے، اللہ والوں نے پڑھے، اللہ والوں نے بتائے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں اعمال کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں، بہار کا مہینہ، حضور کی ولادت کا مہینہ، اگر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے ذکر اذکار کرو، جتنا ہو سکے اپنے حبیب کو یاد کرو، اس محبوب کو یاد کرو جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، جس نے حضور کی عطایت کی اس نے میری عطایت کی۔ اللہ والو، اس لیے کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کو راضی کرو، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب کے مہینے میں راضی کرنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو بھی پڑھے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے سامنے آنسو نہیں نکلتے، ہم سے گڑ گڑایا نہیں جاتا۔ اللہ والو، جب کسی سے 10,000 لینا پڑ جائے، سگا بہن بھائی بھی ہو، تو آنکھوں میں آنسو لے آتے ہو، جب تک سامنے والے کو یقین نہیں آتا
तब तक आंखों में आंसू रखते हो 10,000 के लिए। वो रब खजानों का मालिक है। यहाँ 10, 20, 50, 1,000, लाख, करोड़ों की बात नहीं, खजानों की बात हो रही है। और वो भी रबीउल अव्वल के महीने में, अल्लाह के महबूब के महीने में, अल्लाह के महबूब की आमद के महीने में। खुदारा होश के नाखुन लीजिए। यही वक्त अल्लाह से अपनी बातों को मनवाने का है। यही वक्त, यही महीना अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का है। वो बहनें, वो भाई जो अभी तक रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह को राज़ी ना कर सके, रबीउल अव्वल का चाँद देखकर या रबीउल अव्वल के पहले जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा ना करा सके, वो आज रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते के दिन ये वसीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये मौका 1 साल बाद मिलना है। क्या आपके पास गुंजाइश है कि आप 1 और साल परेशानी में गुजारें, मुसीबतों में गुजारें, कर्ज़ की दलदल में गुजारें? आपके पास 1 और साल है जो आप लोगों की मोहताजी में गुजारें, लोगों के ताने सुनकर गुजारें? अगर आप अपना कारोबार चाहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, बे औलादी से बचना चाहते हैं, मकरूज़ हैं, कर्ज़ से खुलासी चाहते हैं, तो आज एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा मुजर्रिब, एक ऐसा खासुल खास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ना 2 रबीउल अव्वल को है और नतीजा 12 रबीउल अव्वल से पहले आ जाएगा। क्या कोई ऐसा है कि इम्तिहान आज तो और 10-12 दिन के अंदर नतीजा भी मिल जाए? आज मैं वो वसीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते के दिन करना है और नतीजा आपके सामने 12 रबीउल अव्वल से पहले होगा। अब जो अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, जिसे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, जो अर्जेंट कर्ज़ से निजात चाहता है, जो अर्जेंट माला माल होना चाहता है, लाइलाज बीमारी से मुकम्मल शिफायाब होना चाहता है, तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैब से नहीं होता। बग़ैर वक्त ज़ाया किए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप में से अभी तक इस चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर आते रहेंगे। अब आपने करना क्या है, क्योंकि ये 2 रबीउल अव्वल का पहला हफ्ता है। पहले ही बहुत से लोग रबीउल अव्वल के चाँद को ज़ाया कर चुके, रबीउल अव्वल के पहले जुमातुल मुबारक को भी ज़ाया कर चुके। अब रबीउल अव्वल का पहला हफ्ता है, तो तवज्जो के साथ बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई साहब ही पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें तो बेहतरीन है, क्योंकि दरूद इब्राहीम है जो सबसे अफजल और बरकत वाला है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ पढ़ें, फिर आपको वसीफ़े का तरीका बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है मकसद की नीयत करके करता है। आप किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं, आपको पता होता है कि आपने कहाँ पहुँचना है, इसलिए नीयत तो करो, ताकि आप दिल ही दिल में जो मांगोगे वसीफ़ा पढ़ते दौरान फरिश्ते अल्लाह की गैबी मदद लेकर आएंगे और आपकी हाजत को पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का पहला जुमा तो गुजर चुका, लेकिन पहला हफ्ता मौजूद है। आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जिसको जो चाहिए मांगो, जितना चाहिए मांगो, क्योंकि आप अब किसी बंदे से नहीं अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह के हबीब के महीने में मांग रहे हैं, रबीउल अव्वल की अज़मत और कबूलियत की घड़ियों में मांग रहे हैं। नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। जब किसी भी काम में तौस तस्मियाँ पढ़ ली जाती हैं तो उसमें शैतानी असरात, जादू, जिन्नात और नज़र बद के हज़रात ज़ाइल हो जाते हैं, शैतान रास्ते से हट जाता है, फिर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। नियत करने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपने जो वसीफ़ा पढ़ना है वो वसीफ़ा अल्लाह करीम के एक नाम का वसीफ़ा है। ये नाम हर किसी को आता है। इस नाम मुबारक को इस्म आज़म कहा जाता है। अल्लाह के 99 नाम, हर नाम की कदर व कीमत है, हर नाम ही ताकतवर है।
ہر نام ہی برکت والا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے جو منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ اکرام نے تحقیق کی، تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگا جائے، جتنا مانگا جائے، جیسا مانگا جائے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے، آج کا دن بھی تمام دنوں سے سردار دن ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور نام کا وظیفہ ہے۔ آج تو خوش قسمت ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 2 ربیع الاول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، کیونکہ اللہ توفیق ہی اسے دے گا جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو تمام کام چھوڑ کر آپ نے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ 2 صفاتی نام ہیں، ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، جن کے رشتے نہیں ہوتے یا رشتہ لڑکھڑا رہا ہے، بات ہو رہی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی چھٹ جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھ کے دیکھیں، اس شخص کی تصویر سامنے رکھ کر دیکھیں، وہ آپ پر لٹو ہو جائے گا، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، رشتے سے لڑکڑاہٹ نکل جائے گی، کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ جو بے روزگار بیٹھے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، نوجوان طبقہ، ماں باپ پڑھ لیں، بیٹیاں پڑھ لیں، بہنیں پڑھ لیں، بیوی پڑھ لیں، اگر وہ انسان خود پڑھ سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، رشتہ دار منہ تک نہیں لگاتے، آپ گھر سے نکل نہیں سکتے کہ کہیں لوگ آپ کو کچھ کر نہ دیں، ایسی سچویشن ہے، ایسی صورتحال میں کروڑوں کے قرض سے مکمل نجات کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں، حضور کے مہینے میں، حضور کی ولادت کا صدقہ دیتے ہوئے اللہ کریم سے مانگ کر دیکھیے، آپ کی کروڑوں کی قرض کی ٹینشن بھی اتر جائے گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم آپ کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کے طریقے سے ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے اللہ کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں کہ اللہ اس حاجت کو پورا کر دے۔ پہلے راضی تو کرو، اس رب کی توجہ کو مرکوز تو کرو، اس رب کی نظروں میں تو آؤ، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دائیں اور بائیں کندھے پر نیکی اور بدی کے فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا میں کوئی بھی انسان ذکر الہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو وہ نام اعمال لکھتے ہیں، پھر نام اعمال روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اس نام اعمال کی بدولت ہمارے آنے والے کل کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ نام اعمال اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ ہم پر آزمائشیں لے کر آتا ہے، اگر وہ نام اعمال اللہ کو راضی کر دے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھا، دیوانوں کی طرح پڑھا۔ میں نے آپ کو وظیفہ بتاتے ہوئے ربیع الاول کی 2 تاریخ کا وظیفہ میں ساتھ ساتھ خود بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی تو اللہ کا منگتا ہوں، میں بھی تو حضور کے غلاموں کا غلام ہوں۔
میں بھی تو اس حبیب کی محبت میں سرشار ہوں، آپ بھی اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تو ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 بندوں کو شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ یہ 3 بندے بھی آپ کی توسل سے ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی حاجات کو پورا کریں، ان کا برابر کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ اب آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کو راضی کر چکے۔ اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی کہ کوئی آقا کا غلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام یا حیو یا قیوم سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، یہ کون ہے جو یا حیو یا قیوم پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد ایک ایسی قرآنی صورت بتانے جا رہا ہوں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ لوگ پوری بات کوئی نہیں بتاتا، آپ کو انگلی پکڑ کر سڑک پر تو لے آتے ہیں لیکن راستہ کوئی نہیں بتاتا۔ میں آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کی پہلی صورت ہے، سورہ الفاتحہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو یقینی قرار دیا۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ آپ کے پاس تو سورہ فاتحہ موجود ہے جس میں شکر بھی ہے، صبر کی تلقین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، جس میں اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے خاص راز بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے اپنی حاجت کو پوری کرانا چاہتے ہیں، جو رجب کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، اور جو ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جن کی حاجات، جن کی خواہشات ابھی تک نامکمل ہیں، وہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن صرف ایک لاڈلی صورت سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صرف اتنا سا وقت لگا، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ جب انسان کسی انٹرویور کے سامنے، یعنی آپ کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں، تو آپ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، کیونکہ آپ سامنے والے کو امپریس کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، کیونکہ سامنے والا آپ میں قابلیت تب دیکھے گا جب آپ اس کو امپریس کریں گے۔ آپ کو نوکری بھی تب ملے گی، اچھی تنخواہ بھی تب ملے گی۔ اور اب یہاں آپ اللہ، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے رب، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام جہانوں کا واحد مالک ہے، اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہو، تو پھر سورہ فاتحہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنی خلوص کے ساتھ، اتنی عاشقوں والی محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس دوران اللہ سے جولی پھیلا کر مانگنا، زبان پر وظیفہ جاری ہو، زبان پر سورہ فاتحہ جاری ہو، اور ہاتھ پھیلا کر، جولی پھیلا کر، قمیض پھیلا کر رب کریم سے جو کچھ دل میں آتا چلا جائے مانگتے چلے جانا، مانگتے چلے جانا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن آپ سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے دوران جتنا مانگیں گے مل جائیں گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔
اس لیے جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ نیت کو جانتا ہے، اللہ یہ طرز کو یا پڑھنے کی خوبصورتی نہیں، اللہ دل کی خوبصورتی، نیک نیتی کو جانتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کو محبت کے ساتھ پڑھنا۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے، سمجھ لیجئے تنگ دستیاں دور ہو گئیں، سمجھ لیجئے رکاوٹیں ہٹ گئیں، سمجھ لیجئے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ ہی آپ کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ ہی کسی سے مانگیں گے، نہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ ہر شے خود عطا فرمائے گا اور غیب سے عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر میرے نزدیک یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے، اور استغفار بڑے والا استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف اتنا پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو بھی 7 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بڑے والا استغفار پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جس کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 7 بار استغفر اللہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ، میں، کوئی بھی انسان ہے، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے یہ 3 اعمال کرنے ہیں، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے آخر میں اللہ کے حبیب پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ 3 اعمال اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، اسی تعداد میں پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جو آپ کو بتا دیا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر توبہ کرنی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، جو مانگو گے اللہ مصلح چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ اب یہ وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لازمی لکھیے گا، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم میری، آپ کی، ہم سب کی ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی آمد کا صدقہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔